الله الرحمن الرحيم باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها۔ یہ بات ہم آپ کو پیچھے بھی بتا چکے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ترجمۃ الباب ہے وہ انتہائی آسان ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یا تو باب کے اندر پوری حدیث نقل کر دیتے ہیں اور یا حدیث کا ٹکڑا نقل کر دیتے ہیں جس سے باب اور ترجمۃ الباب کے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری حدیث ہی نقل کر دی ہے، پوری حدیث ہی نقل کر دی ہے۔ اور باب کا مقصد یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نیند سے اٹھے تو وہ اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے، اس سے پہلے وہ اپنے ہاتھ کو 2 یا 3 مرتبہ دھو لے، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ اس کے ہاتھ نے رات کدھر گزاری ہے۔ این باتت یدہ لا ادری لا یدرا، وہ نہیں جانتا این باتت یدہ کہ اس کے ہاتھ نے رات کدھر گزاری ہے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھنا کہ اب اگرچہ موجودہ زمانے میں شہروں کے اندر یہ مسئلہ بہت کم ہے، شہر میں مسئلہ بہت کم ہے، شہروں میں یہ مسئلہ بہت کم ہے کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ٹوٹیوں سے پانی لیتے ہیں، ٹوٹیوں سے وضو کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ کم ہے، اب ٹوٹی سے وضو کرنا تو ہاتھ دھونے سے پہلے بھی پانی لے لیا، استنجا کر لیا، لیکن پھر بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ٹوٹی سے بھی پانی لیں تو پہلے ہاتھ دھو لیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ استنجا کریں، اور وضو سے پہلے تو عمومی طور پہ ہاتھ دھوئے جائیں، لیکن استنجا سے پہلے ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، بس ٹوٹی سے پانی لیا لوٹے میں اور استنجا کر لیا، لیکن اب ضروری بھی نہیں ہے، اس کی وجہ حدیث کی تشریح میں بتائیں گے۔ تو بہرحال لیکن دیہاتوں میں جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں آج بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پر پانی کی قلت ہوتی ہے، وہاں آج کل بھی لوٹوں سے اور بالٹیوں سے پانی لیا جاتا ہے، تو بھئی پہلے ہاتھ دھو لے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر پانی میں اگر ہاتھ لگ جائے تاکہ باقی پانی ناپاک نہ ہو۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ کیوں بیان کی گئی کہ آپ نے یہ بات بار بار پڑھی ہے کہ زمانہ قدیم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ابتدائی دور تھا مکی اور مدینہ کا، تو اللہ آپ کو لے جائے مکہ مدینہ کی جو سرزمین ہے اس پہ پانی کی بڑی قلت ہے، پانی بہت کم ہے، تو پانی کا رواج ہی نہیں تھا، بڑا کم تھا، وہ لوگ زیادہ تر ڈھیلا پتھر استعمال کرتے تھے، بڑے چھوٹے پخانے میں ڈھیلا اور پتھر استعمال کرتے تھے۔ ایک دوسری وہ لوگ لنگی پہنتے تھے، شلوار کا رواج کم تھا، لنگی پہنتے تھے، دھوتی جس کو کہتے ہیں۔ نمبر 3 اور علاقہ گرم تھا، اب ظاہر بات ہے ڈھیلے یا پتھر سے جتنا بھی صفائی کی جائے لیکن وہ مقعد اور مخرج میں لازمی بات ہے کہ ناپاکی رہ جاتی ہے، جتنا مرضی آپ مبالغہ کریں، جتنے مرضی صاف کریں، کم از کم اس میں صفائی میں اس میں گند رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ پہنتے تھے دھوتی۔ نمبر 3 علاقہ تھا گرم، اب جب پسینہ آتا تو جب پسینہ اس مخرج پہ جا کے لگتا تو وہ آلریڈی وہ جو مخرج تھا وہ تو ناپاک تھا، اب جب اس پہ پسینہ لگے گا تو وہ نجاست کیا کرے گی، پھیلے گی۔ اور دوسرا یہ کہ ہاتھ، اب جب آدمی سویا ہوتا ہے، اب آدمی کو کیا پتہ ہے ہاتھ کس جگہ کو کھرک رہے، ہو سکتا ہے ہاتھ جو ہے نا وہ شرمگاہ کو بھی جائے، وہاں پر چھو لے تو ہاتھ کیا ہو گئے، ہاتھ میں نجاست لگی، ناپاک ہو گئے۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بھئی اس کو ہاتھ کو پہلے دھو لے پھر پانی میں ہاتھ ڈالے۔ اب ایک مسئلہ سمجھ لے، اس کے بعد اس حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی 4 باتیں ہیں وہ بتاتا ہوں۔ لیکن اب اگر ہاتھ پہ نجاست کا یقین ہے، ہاتھ پہ نجاست لگنے کا یقین ہے یا ظن غالب ہے، غالب گمان ہے کہ نجاست ہاتھ پہ لگی ہے تو ہاتھ کو دھونا فرض ہے، بغیر ہاتھ دھوئے پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ نمبر 2 اب ہاتھ کے اوپر نجاست لگنے کا یہ پتہ ہے کہ ہاتھ پہ نجاست نہیں لگی، احتمال ہے تو بھی بعد میں لکھا ہے کہ بھئی پھر بھی سنت موقدہ ہے، ہاتھ دھونا سنت موقدہ ہے پہلے دن۔ اور اگر یہ ہے کہ بھی ہاتھ پہ نجاست لگی نہیں، ویسے شیطان نے کہہ دیا بھئی ہو سکتا ہے لگی ہو،
تو بھئی الیقین لا یزول بالشک، تو شک کی وجہ سے یقین ظاہر نہیں ہوتا. پھر بھی علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے، ہاتھ دھونا مستحب ہے. اب اس حدیث کو اور اس بات کو سمجھنے سے پہلے 4 باتیں اور سمجھ لو. نمبر 1، جب تک نجاست اپنے مخرج میں ہو، جب تک نجاست اپنے مخرج میں ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتی. جب وہ اپنے مخرج سے نکلتی ہے، متجاوز ہوتی ہے، تجاوز کرتی ہے تو ناپاک ہوتی ہے. اب ہمارے پیٹ میں پخانہ ہوتا ہے، پیٹ میں پیشاب ہوتا ہے اور جسم کے اندر خون ہے، حالانکہ خون تمام ائمہ کے نزدیک نجس ہے، ناپاک ہے. جسم میں خون بھی ہے اور پخانہ پیشاب بھی، ہم نماز پڑھتے ہیں نماز ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ اپنے مخرج میں ہے. جب یہ چیزیں اپنے مخرج سے نکلتی ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ جب تک نجاست اپنے مخرج میں، اپنے محور میں، اپنے گھر میں، اپنی جگہ میں ہے وہ پاک ہے. جب اپنے مخرج سے، اپنے محور سے، اپنی جگہ سے، اپنے گھر سے نکلے گی، تجاوز کرے گی، پھر ناپاک ہوگی. اور جو جو چیز اس کو لگے گی اس چیز کو بھی ناپاک کر دے گی. ایک بات. نمبر 2، فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ کپڑا ناپاک ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اس کو 3 مرتبہ دھوئے اور 3 مرتبہ نچوڑے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسائل علماء نے گڑے ہوئے ہیں، حالانکہ فقہ کا کوئی بھی مسئلہ ہے اس میں 2 شرطیں ہوں کہ وہ مفتہ بھی ہو، معمول بھی ہو. مفتہ بھی ہو یعنی اس پہ فتویٰ دیا گیا ہو. نمبر 2، معمول بھی ہو، امت کا اس پہ عمل ہو. اس کی حدیث ضرور موجود ہوگی، وہ کسی حدیث کے مخالف نہیں ہو سکتا مسئلہ. تو اب یہ جو مسئلہ ہے کہ 3 مرتبہ دھونا، نچوڑنا، وہ اس حدیث سے استنباط کیا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا 2-3 مرتبہ ہاتھ دھو لے پھر پانی میں ہاتھ ڈالے. یہ اس حدیث سے مستنبط ہے. 2 باتیں ہو گئی. نمبر 3 کہ جب بھی شریعت کا یہ قانون ہے، شریعت کا یہ قانون ہے، شریعت کا یہ قانون ہے کہ شریعت مسئلے کا مدار علت پہ رکھتی ہے، حکمت پہ نہیں رکھتی. شریعت مسئلے کا مدار علت پہ رکھتی ہے، حکمت پر نہیں رکھتی. کیوں؟ علت ہمیشہ ایک ہوتی ہے اور حکمتیں بدلتی رہتی ہیں. علت ہمیشہ ایک ہوتی ہے اور حکمتیں بدلتی رہتی ہیں. مثلا شراب اللہ نے حرام فرمایا کہ شراب کو حرام کر دیا کہ شراب پینا حرام ہے. ہم نے دیکھا کہ شراب کیوں حرام ہے، دیکھا بھی شراب میں علت کیا ہے، نشہ ہے، تو ہم نے نشے کو نکال دیا. اب جو جو چیزیں نشہ آور ہوں گی ان کو اس علت پر قیاس کر کے حرام کرتے رہیں گے. اور حکمتیں بدلتی رہتی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے مسئلہ باب کا ہے، اس زمانے میں بالٹیوں سے پانی لیا جاتا تھا، ہمارے زمانے میں ٹوٹیوں سے پانی لیا جاتا ہے. اب حکمتیں تو اس زمانے میں بھی تھی، اب یہ حکمت نہیں. جیسے دوسری مثال کہ حضور نے فرمایا جب پانی آئے تمہارے پاس مجلس میں برتن میں، تو ایک تو اس کے اندر سانس نہیں لینا، برتن کے اندر سانس نہیں لینا، کیونکہ جو آدمی برتن کے اندر سانس لے گا جس کی بعد میں باری آئے گی وہ گن کھائے گا، وہ کراہیت محسوس کرے گا. اب یہ حکمت تھی. اور دوسرا یہ کہ 3 سانس میں پیو، کہ 3 سانس میں جو پانی پیے گا وہ پانی پورے جسم میں رچ بس جائے گا. اب ہمارے زمانے میں ایک حکمت ختم ہو گئی کہ اب پانی چھوٹے برتنوں میں گلاس میں آتا ہے، آدمی پی لیتا ہے، بڑے برتنوں میں پانی عمومی طور پہ نہیں آتا. لیکن دوسری حکمت ابھی بھی باقی ہے کہ 3 سانس میں پیے گا تو پانی جسم کے اندر رچ بس جائے گا. اس لیے شریعت حکمت پر مسئلے کا مدار نہیں رکھتی، کیونکہ حکمتیں بدلتی رہتی ہیں اور حکمتیں کئی بھی ہوتی ہیں، لیکن علت ہمیشہ ایک رہتی ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ نمبر 4، چوتھے بات یہ ہے کہ یہ جو باب کا مسئلہ ہے کہ ہاتھ دھوئیں، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس باب کا، اس حدیث کا تعلق نظافت کے ساتھ ہے، کہ یہ مسئلہ، یہ حدیث باب النظافت سے ہے، پاکی سے ہے. کیونکہ آگے باب آ رہا ہے کتاب المیاہ، پانیوں کے باب میں آئے گا، وہاں پر سارا بایو ڈیٹا انشاءاللہ بیان کریں گے. صرف یہاں پر مختصر یہ سمجھو کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس باب کے اندر جو ہاتھ دھونا ہے اس کا تعلق نظافت سے ہے. اور ائمہ ثلاثہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں سے تعلق ہے، نظافت سے بھی ہے، ناپاکی سے بھی ہے. کیونکہ اگر ہاتھ پہ نجاست لگی ہوگی تو پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو پانی ناپاک ہو جائے گا. دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف نظافت سے ہے،
طہارت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.